اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، گزشتہ روز جو کہ کتاب مبادئ العربیہ میں سے جو ہم محو گفتگو میں تھے، وہ سوالات جو مہم سوالات کے طور پر ہم اس کو دیکھتے ہیں، چونکہ سمجھ دیں اس جلد اول کا یہ پورا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، اور اس میں سے مہم جو مصنف نے سوالات یہاں پر نکالے ہیں، ان کے حوالے سے جو کل سوال اس میں کہا تھا کہ 20 سوالات یہاں پر ہے، ان میں سے 5 تک ہم نے اس کا سوال کا جواب دینے کی کوشش کی تھی اور پیش کیا تھا۔ آج ہم سوال نمبر 6 سے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے کہ مصنف نے سوال یہ اس مبادئ العربیہ کے خلاصہ جو پہلے گزر گیا ہے، کہا کہ سوال نمبر 6، اسم کتنی جگہوں پر مرفوع ہوتا ہے؟ اسم یعنی اس کو ہم کہتے ہیں مرفوعات اسم، کہ کتنی جگہ ہے جو کہ مرفوع ہوتے ہیں اسم۔ تو اسم، اس کا جواب یہ ہے کہ مرفوعات اسم 6 ہے۔ جہاں جہاں اسم مرفوع ہو جاتا ہے وہ جگہ 6 ہے۔ نمبر 1، فاعل جہاں پر آ جائے، واقع ہو جائے، اس جگہ پر کیا ہے، اسم مرفوع ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، نائب فاعل۔ نمبر 3، مبتدا واقع ہو جائے۔ نمبر 4، خبر واقع ہو جائے تو بھی مرفوع ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 5، کانا کا اسم اور اخوات کانا کا اسم مرفوع ہو جاتا ہے، واقع ہو جاتا ہے اس جگہ پر۔ اور اسی طرح نمبر 6، انا کی خبر اور اخوات انا کی خبر واقع ہو جائے تو ان جگہوں پر کیا ہے، مرفوع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 6 مقامات ہیں جہاں پر اسم مرفوع ہو جاتا ہے۔ نمبر 7 جو سوال کیا ہے، اسی طرح منصوبات اسم کے مقامات کتنے ہیں، اسم کتنی جگہوں پر منصوب ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی آسان ہے۔ اسم ٹوٹل 11 جگہوں پر منصوب ہوتا ہے۔ نمبر 1، اس کو ہم 1 سے لے کر 5 تک اس کا ایک نام جو کہ ہم دیتے ہیں مفعولات خمسہ، مفاعیل خمسہ کا ہو، مفعولات خمسہ کا ہو۔ تو یہ جو مفعول خمسہ کون کون سے ہیں؟ اول مفعول بھی ہے، نمبر 2 مفعول مطلق ہے، نمبر 3 مفعول اللہ ہے، نمبر 4 مفعول فی ہے، نمبر 5 مفعول مع۔ اسی لیے مفعول ہے یہ سارے، لہٰذا مفاعیل خمسہ یا مفعولات خمسہ کہا جاتا ہے۔ تو جہاں جہاں یہ مفعول واقع ہو جائے، چاہے فی ہو چاہے لا ہو، جس جگہ پہ آپ دیکھیں تو وہاں پر اسم منصوب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک۔ نمبر 6، استثناء واقع ہو جائے، حرف استثناء کے بعد مثلا ایک اسم آ جائے تو وہ اسم بھی اس جگہ پر کیا ہے، منصوب ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، حال واقع ہو جائے کوئی اسم تو اس وقت بھی منصوب ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، تمیز واقع ہو جائے، کسی مبہم چیز کو آپ وضاحت کرنے کے لیے جو اسم لایا جاتا ہے اس کو تمیز کہا جاتا ہے۔ تو تمیز جہاں واقع ہو وہاں پر اسم منصوب ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 9، منادا جہاں پر واقع ہو جائے
تو اس جگہ پر بھی اسم منصوب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح نمبر 10 اور 11 وہی جو خبر کانا، اس میں کانا تو مرفوعات میں چلے گئے، اب جو کانا کے لیے خبر چاہیے وہ بھی اس جگہ کانا کے لیے جہاں بھی کانا ہو اس کے لیے خبر واقع ہو تو اس جگہ پر بھی وہ اسم کیا ہے منصوب ہو جاتا ہے۔ اور اسی کا الٹ انا اور اس کے اخوات انا کا اسم واقع ہو جائے تو اس جگہ پر اسم منصوب ہو جاتا ہے۔ تو یہ سوال ہو گئے، 7واں سوال یہ مہم تھا۔ اور 8واں جو سوال ہے یہاں پر مصنف نے ذکر کیا ہے جملہ اسمیہ اور الفرق جملہ اسمیہ و جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں کیا فرق ہے اس کو دیکھنا ہے۔ اب ہمیں جملہ اسمیہ میں آپ دیکھیں تو وہاں پر اسٹارٹنگ ہی اس کا ابتدا ہی اس کا آغاز ہی اسم سے ہوتا ہے جملہ اسمیہ میں۔ تو اس میں حالت ایک ہوتی ہے وہ وجود ہی اسی اسم سے اسی وجود پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس حالت میں کیا ہے وہ ہم کہیں گے اس کو ابتدا ہی جملہ اسمیہ سے ہوتا ہے تو اس لیے جملہ اسمیہ کہا، ٹھیک۔ اور جملہ فعلیہ میں ابتدا ہی آغاز سے ہی کیا ہے فعل سے ہی شروع ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں فعل کو کیا ہے فعل ہے عمل حرکت پر دلالت کرتا ہے، یہ کسی وجود پر دلالت نہیں کرتا ہے، وہ جو حرکت کیا ہے یا جو کام کیا ہے اس پر دلالت کرتا ہے فعل۔ اسم وجود ہے، چاہے اس میں جو ہے وجود ہے اس کے پر دلالت کرتے ہیں۔ لہٰذا اب جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہونے والا، جملہ اسمیہ اسم سے آغاز ہوتا ہے، اس سے فرق واضح ہوا جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں۔ ایک یہ بات۔ دوسری بات، جملہ اسمیہ میں زمانہ واضح نہیں ہوتا ہے، زمانہ بالکل واضح نہیں ہوتا ہے۔ ماضی کو آپ سمجھ لے گا تو سمجھ لے، مضارع سمجھنا ہے تو وہ سمجھ سکتے ہیں، حال سمجھنا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، یعنی کوئی قید نہیں ہے، آپ جس زمان پہ بھی آپ لے جائے وہ زمانے میں آپ اس کا تانا، یعنی اس کو وجودی معنی رہتا ہے، اس کا کوئی زمانے سے دخالت حاصل اس کو لیے نہیں ہے۔ کس کے لیے؟ اسمیہ کے لیے، اسم کے لیے۔ اور فعلیہ میں زمانہ موجود رہتا ہے، زمانہ فعلیہ جملہ فعلیہ میں یہ جملہ جو واقع ہوا جس کا ابتدا فعل سے ہوا ہے اس کا آپ معنی بیان کرتا ہے، تو یہ جملہ آپ دیکھا جائے تو یہ زمان حال میں واقع ہو رہا ہوتا ہے، یہ زمان ماضی میں، یہ زمان استقبال میں، تو لہٰذا اس میں زمانے سے اس میں سروکار ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ مثلا اس میں دونوں کے لیے ہم مثال پیش کریں، مثلا الرجل اسمیہ کے لیے الرجل طالب، آدمی طالب علم ہے، یعنی آدمی تلاش کرنے والا ہے مثلا، یا آدمی یعنی ڈھونڈ رہا ہے، ٹھیک، ڈھونڈنے والا ہے مثلا۔ تو یہاں پر الرجل دیکھو اسم سے ابتدا ہوا لہٰذا، اور طالبن بھی کیا ہے یہاں پر اسم ہے، اسم نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا دوسرا اسم، لیکن مین چیز آغاز تھا، آغاز اس میں اسم سے ہوا ہے، لہٰذا یہ جملہ اسمیہ ہم کہیں گے۔ اور جملہ فعلیہ کی مثال مثلا کتب الرجل کتابا، مثلا آدمی نے کتاب لکھا یا آدمی نے لکھا، کتب الرجل، الرجل یہاں پر دیکھو مؤخر ہو گیا، کتب سے ہی ابتدا ہو رہا ہے، تو کتب کیا ہے فعل ماضی ہے، یکتب الرجل کہو آپ، اکتب الرجل کہو مثلا۔ تو یہ جہاں جہاں بھی فعل سے ابتدا ہو تو جملہ فعلیہ کہیں گے، جہاں جہاں بھی اسم سے ابتدا ہو رہا ہو تو وہ جملہ اسمیہ کہیں گے، بہت آسان ہے۔ 9واں سوال یہاں پر یہ ہے فاعل اور مبتدا میں کیا فرق ہے؟ فاعل اور مبتدا میں فرق واضح کرنا ہے، تو کس طرح کریں؟ مبتدا وہ اسم ہے جس سے جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ شروع ہوتا ہے، سمجھ رہے کہ مبتدا کیا ہے؟ مبتدا ابتدا سے ہے، ابتدا سے ہی
کیا ہے جملہ اسمیہ شروع ہوتا ہے، اور اس سے مبتدا کا کام یہ ہے کہ یہ جملے کے اندر مرکزی حیثیت رکھتی ہے. یہی ہے اس کے بارے میں، یعنی جو خبر آ جاتے ہیں، جو صفت آ جائے، جو بھی آ جائے، وہ سارے بیان کر رہا ہوتا ہے اسی مبتدا کو. لہٰذا یہ مبتدا ایک لحاظ سے موضوع ہے. ٹھیک، یہی اس کے یعنی لہٰذا اس کو کیا ہے، مرکزی حیثیت حاصل ہے. لہٰذا یہ مبتدا ہو گیا. مبتدا اسم جس کے ذریعے سے جملہ اسمیہ کو وجود ہی نہیں ملتا اگر یہ مبتدا نہ ہو تو. ٹھیک، تو لہٰذا اور مرکزی حیثیت حاصل ہے. 2 ہو گیا. اور یہ صفت جو ہے لہٰذا یہ اس کو کہیں گے مثلا یہ صرف جملہ اسمیہ، مبتدا صرف جملہ اسمیہ میں ہی آتا ہے، جملہ فعلیہ میں نہیں آتا ہے. 2-3 فرق ہو گئے. ایک تو کیا ہے، اس کے یہ جملہ مبتدا جس سے آغاز جملہ اسمیہ ہوتا ہے مبتدا سے. دوسرا جملے کے اندر مرکزی حیثیت حاصل ہے. تیسرے نمبر پر صرف یہ جملہ اسمیہ میں ہی آتا ہے، جملہ فعلیہ اور شرط وغیرہ میں نہیں آتا ہے. لیکن فاعل کا دیکھو، فاعل وہ اسم ہے جو فعل انجام دیتا ہے. فعل کو انجام دینے والا مبتدا نہیں ہے، فعل کو انجام دینے والا خبر نہیں ہے. فعل کو انجام دینے والا شخص جو ہے وہ فاعل ہے. وہ کام یہ ہے، کام اس کا یہ ہے، فاعل کا کام کیا ہے کہ جملے کے اندر عمل کرنے والا ہوتا ہے. یعنی جو جملہ ہے، خبر ہے مثلا دے رہے تو اس میں جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ فعل ہو تو اس کا کام کرنے والے کو ہم فاعل کہتے ہیں. ٹھیک، یہ کام کرنے والا ہے، عمل کرنے والا ہے، تو اس لیے اس کو فاعل کہا. اور فعل انجام دیتا ہے، اس کو فاعل کہا. یہ صرف جملے کیا ہے، فعلیہ میں آتا ہے. مثال آپ واضح کر سکتے، قام زید مثلا دے سکتے ہیں. مسئلہ نہیں ہے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی مثال سے ہی واضح ہے. اب مبتدا اور کیا ہے، فاعل یعنی کام کرنے والا، عمل کو انجام دینے والا، اور عمل کرنے والے کو یہ جملہ فعلیہ میں ہوتا ہے، اور صرف جملہ فعلیہ میں ہوتا ہے، اسمیہ میں نہیں ہوتا ہے. اور مبتدا جملے کے اندر اس کا رول ہے اس کے لیے، اور یہ اس کے ذریعے اگر یہ نہ ہو تو جملہ وجود نہ آتا، جملہ اسمیہ. تیسری بات یہ صرف جملہ اسمیہ کے ساتھ خاص ہے. یہ ہو گیا 9واں سوال کا جواب. اب 10واں سوال کا 10واں سوال میں کیا کہا، اسم کانا اور مبتدا میں کیا فرق ہے. اب دیکھو، مبتدا میں آپ کو بتا دیا یہی حالات ہے، اما اسم کانا کو ہمیں ڈھونڈ کر اس کو بتانے کی ضرورت ہے. اسم کانا اور مبتدا میں، اسم کانا وہ اسم ہے جو کانا کے ساتھ آئے. ٹھیک، لفظ کانا کے ساتھ جو اسم آئے اس کو کہیں گے ہم اسم کانا، اور جملے کو زمانے کے لحاظ سے بدل دے. یعنی جملے کو، جملہ اسمی، یہ جملے کو اگر آپ بدلنا ہے تو کانا کے ذریعے سے بدل دے. مثلا کانا زید قائمن، زید قائم تھا. یکون زیدن قائمن مثلا. اسی طرح سے آپ اس جملے کو زمانے کے لحاظ سے بدل دے سکتا ہے. تو یہ اس میں کانے کی خصوصیت ہے. دوسرا کیا ہے، اس کا خبر منصوب ہو جاتا ہے. کیا؟ کانا کا خبر منصوب ہو جاتا ہے. جبکہ آپ دیکھو مبتدا جملے میں جملہ جس سے شروع ہو جاتا ہے وہ مبتدا ہے، اور وہ اسم بھی ہے، اور ساتھ ساتھ کیا ہے، یہ موضوع ہے اور کردار. یہاں پہ کہا کہ مرکزی حیثیت ہے، جو بعد میں آنے والے اسم وہ مبتدا کو بیان کر رہا ہوتا ہے. اب مبتدا کا رفع، دوسرا جو فرق ہے، مبتدا کا جو رفع ہوتا ہے مرفوع دونوں ہوتا ہے. کیا اس میں کانا کیا ہے، اچھا، ایک اس میں کانا منصوب ہو جاتا ہے اور مبتدا مرفوع ہو جاتا ہے. یہ بھی دیکھو، عفواً کانا زیدن قائمن مرفوع دونوں ہے، کانا کا اسم بھی اور مبتدا بھی. اب مبتدا کا جو
رفع ہے وہ رفع اصلی ہے، اور کانا کا جو اسم واقع ہو رہا ہے بالفاظ دیگر وہ ہی مبتدا ہے، مگر اس کا جو ابھی آیا ہے وہ عارضی ہے، وہ اصلی نہیں ہے، وہ نقلی ہے، وہ فرعی آپ کہے، مثلا عارضی رفع اس کو ملا ہوا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتا کہ کانا زید قائمن کو ہم زید مبتدا نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ چونکہ یہ جو ابھی پیش لایا، یہ جو پیش لایا ہے زید کے اوپر، یہ کانا داخل ہونے کی وجہ سے کانا کا جو عمل ہے وہ کر رہا ہے۔ اصل تو زید قائم تھا، اگر یہ مبتدا ہوتا، زید مبتدا ہوتا اصالتاً، تو اس کی خبر بھی مرفوع ہو جانی تھی، لہٰذا خبر مرفوع نہیں ہے، اور اس کا مطلب اور اس کے اوپر ایک کانا بھی آیا ہے، لہٰذا یہ بتا رہا ہے ظاہراً تو ہمیں مبتدا جیسا نظر آ رہا ہے، لیکن جو اس کے اوپر تنوین ہے، تنوین رفع ہے، یہ تنوین رفع عارضی ہے۔ یہ ہو گیا فرق اس میں کانا اور مبتدا میں۔ اب ہم مفعول یہاں پر دیکھو کیا ہے، سوال نمبر 11 میں یہ ہے مفعول لہ کی کیا علامت ہے؟ مفعول لہ کی علامت کے بارے میں گزشتہ شاید کہ 3-4 درس پہلے گزر گیا تھا۔ مفعول لہ میں مفعول لہ کی علامت یہ ہے کہ وہ منصوب ہو جاتا ہے، ایک تو یہ ہے، دوسری بات اس کی اصل ہے کہ کیا ہے، پہچان کرانے کے لیے مفعول لہ ہے، مثلا اس کے لیے کہا تھا فعل سے پہلے لما کو ہم سوال بنا کر لما کہے تو لما لفظ لما لگائے تو معلوم ہوگا یہ مفعول لہ ہے۔ پس کیا ہے، مثلا زینت المدینۃ اکراما للحاکم، زینت المدینۃ، مدینہ کو زینت کی گئی ہے، کیوں؟ اکراما للحاکم، تاکہ بادشاہ کا اکرام ہو سکے، یعنی مدینہ سے مراد شہر کو زینت دی گئی ہے، شہر کی سجاوٹ ہو گئی ہے، تو کیوں؟ اکراما للحاکم۔ دیکھو کیوں کا لفظ آ رہا ہے نا، یہ کیوں عربی میں لما ہی اس کا کردار ادا کرتا ہے۔ مثلا آپ کہیں اس زینت سے پہلے لما زینت، کیوں زینت کی گئی، تو اسی فعل کے جواب میں دیکھو کیا آئے گا، اکراما للحاکم، بادشاہ آ رہے تو اس کے عزت کے لیے، تو لہٰذا یہ اکرامن ہم کہیں گے، یہاں پر مفعول لہ ہے، مفعول لاجلی بھی کہا جاتا ہے۔ تو بس یہ علامت ہے، فعل ہو تو فعل سے پہلے آپ پہچاننا ہے مفعول لہ ہے نہیں ہے، تو لما داخل کر کے دیکھ لے، اگر اس کا جواب بن رہا ہے تو سمجھ لے کہ یہ مفعول لہ ہے جو اسم منصوب ہے ما بعد فعل۔ سوال نمبر 12، کیا سارے اسماء زمان و مکان میں ظرف کی وجہ سے منصوب ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے؟ پہلے سوال کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہوتا ہے، دیکھو سارے کے سارے، سوال کیا ہے، اسماء زمان و مکان ایک ہوتا ہے، اور کیا ہے، ظرف ایک ہوتا ہے، اسماء ظرف ایک ہوتا ہے، ٹھیک؟ تو یہاں پر اسماء زمان اور مکان اسی ظرف کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے یا خود منصوب ہو جاتا ہے، اور ظرف کی وجہ سے منصوب ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، یہ جواب ہے۔ اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اسماء زمان مکان الگ ہے، ٹھیک، ظرف الگ ہے، یعنی ہر ظرف اسماء زمان و مکان ہوتا ہے، ہر ظرف، ٹھیک، مگر ہر اسماء زمان و مکان ظرف نہیں ہوتے ہیں۔ تو بس جو ظرف اسم زمان و مکان بغیر حرف جر کے آئے، مثلا جو بھی اسم زمان و مکان کے آپ کو بتا دیں گے، اسم زمان و مکان مثلا یومن ہے، مثلا اسی طرح اور بھی ہے، اب مثال آ رہے ہیں، تو کیا ہے،
جو بھی اسم زمان و مکان بغیر حرف جر کے آ جائے یہ پہچان ہے، اور فعل کا وقت ایک یا فعل کی جو جگہ بیان کرے بغیر حرف جر کے، اور وقت فعل بیان کرے یا مقام فعل بیان کرے، تو اس کو کہتے ہیں وہ کیا ہے، وہ مفعول فی منصوب ہوگا، مفعول فی منصوب ہوگا۔ مثلا دیکھو وہ مفعول بھی بنے گا اور ظرف بن جائے گا۔ ٹھیک، کیا دیکھو اس میں زمان کو مقید کر دیا، کس میں، بغیر حرف جر والا ہو، اور فعل کا وقت بتائے یا جگہ بتائے۔ مثلا صمت یومن، یہاں پر میں روزہ رکھا ایک دن۔ دیکھو یومن ظرف زمان ہے، ظرف مکان نہیں ہے، ظرف زمان ہے اور منصوب ہے۔ اب یہ حرف جر کے ذریعے سے نہیں ہے، صمت بیومن ایسا نہیں کہا ہے، تو یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا ہے کہ کیا ہوگا، یہ ظرف کہلائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کو ظرف کی وجہ سے ہم منصوب ہونے کی اس کے اندر صلاحیت ہے۔ ٹھیک ہو گیا اس میں زمان میں۔ مثلا جلست امام البیتی، ظرف مکان کی مثال ہے، میں بیٹھا کیا ہے، مکان کے سامنے۔ ٹھیک ہو گیا، تو امام یہ بھی سامنے جو ٹائم ہے، وہ سامنے والے جو ہے یہ جگہ ہے، اس جگہ پہ ہم بیٹھا مثلا۔ یعنی کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہیں، تمام اسماء زمان ظرف بن کر منصوب ہوگا، ہر اسم زمان منصوب ہوگا ظرف کی بن کر، ظرف بن کر منصوب ہو جاتا ہے۔ ابھی دیکھو ظرف بن گیا، یوم ہے، اسماء زمان ہے، زمانہ ٹائم یوم ہے، تو امامہ یہ مکان ہے، اسماء مکان ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ظرف بن کر کیا منصوب ہوا ہے، مگر یہ اسماء زمان کی بات تھی، اور ہر اسماء مکان ظرف بن کر منصوب نہیں ہوتا ہے۔ بس یہاں سے ہمیں خلاصہ یہی ملا کہ تمام اسماء زمان ظرف بن کر منصوب واقع ہو سکتا ہے، اور تمام اسماء مکان ظرف بن کر منصوب واقع نہیں ہوتا ہے، بلکہ بعض کیا ہے، اسماء زمان ظرف ہو کر پھر منصوب ہونے کی صلاحیت اس کے اندر ہوتی ہے، بعض میں نہیں ہوتی ہے۔ جو ہوگا، جو بنے گا، کیا جو ظرف بنے گا، وہ ہم کہیں گے وہ اس اسماء مکان کو، بعض اسماء مکان جو ظرف بن کر کیا ہے منصوب ہونے کی صلاحیت ہے، وہ یہ مثلا مبہمات اور تقادیر کے لیے آ جائے، جو وہ الفاظ، وہ اسماء مکان مبہمات، مثلا اسماء مکان تقادیر ہم کہیں، مثلا دیکھو اسماء بعض اسماء مکان کے لیے جو مبہمات ہے، عندہ ہے مثلا، اس کے پاس جگہ، لدا آپ کے پاس، امام سامنے، خلف پیچھے، فوق ہے، تحت ہے، بینہ ہے، اسی طرح یہ تمام چیزیں جو ہے ظرف واقع ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ منصوب بھی واقع ہو سکتا ہے۔ مثلا جاء عندہ، رأیت کیا ہے، عندہ یہاں پر دیکھو منصوب ہوا ہے، یہ ظرف واقع ہو کر۔ اسی طرح تقادیر کے لیے مثال، مثلا تقادیر مثلا کیلو ہے، میٹر ہے، مثلا رتل ہے، ذراع ہے، کیا ہے، اوزان ہے، مثلا 1 لیٹر 2 لیٹر ہو، مثلا اس کو لیتر بولتے ہیں یہ لوگ، اور میٹر بولتے ہیں، میٹر پیمائش کے لیے ہوتا ہے، متاع صاع، مثلا صاع، اور قفیر ایک کیا ہے وزن ہے، اور رتل مثلا یہ ہے، یہ ذراع ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہے، اسماء مقادیر ہم کہتے ہیں، وزن اوزان کرنے کے لیے جو ہوتے ہیں کیا ہے الفاظ، اور یہ بھی کیا اسماء مکان ہے، اور ظرف واقع ہونے کی صلاحیت ہے، لہٰذا یہ منصوب ہونے کی صلاحیت۔ اما دوسرے جو اس میں تمام مثلا حیثو ہے، حیثو ظرف بننے کی صلاحیت، یہ ظرف مکان، ظرف زمان ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، تو لیکن پھر بھی وہ ظرف یہ مبنی ہے، اسی حالت میں ہی باقی رہ جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا،
اس کا جواب بھی مل گیا الحمدللہ سے. اور سوال نمبر 13، عطف بالواو اور مفعول مع میں کیا فرق ہے؟ اولا مشترک ہم سمجھ لیں، اس میں عطف بالواو ہو تو بھی منصوب ہو جاتا ہے، مفعول مع بھی ہو تو منصوب ہو سکتا ہے. ایک بات یہ مشترک یہی ہے، لیکن مشترک یہی ہے. اور عطف بالواو دو اسموں کو برابر درجہ کے طور پر ملانے، کیا ہے، درجے میں ملا دیتی ہے. کیا؟ عطف بالواو. مثال جاء زید و عمر، جاء زید زید آیا و عمر آیا. یہاں پر دو اسم ہے، اور بھی بہت سارے لا سکتے ہیں، مثال دے رہے دو کے. مثلا تو جو زید آیا ہے اسی درجے سے، اسی انداز سے، اسی حساب سے کیا ہے، عمر بھی آیا ہے. یعنی کوئی تبدیلی ان دونوں میں نہیں ہے، یہ فضیلت والے یہ غیر فضیلت والے، ایسے کوئی نہیں ہے. یہ دونوں برابر درجے میں آیا ہے. تو اس کو بتانا ہے تو واو بالعطف، عطف بالواو کہیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور دونوں کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے، اسی لیے دیکھو درجہ برابر رکھا ہے. جاء زید و عمر، جاء زید و عمر و بکر و خالد، آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ سارے کیا ہے، ایک ہی درجے میں آ گئے ہیں. مثلا دونوں یعنی فاعل واقع ہوا ہے، ہم یہ کہتے ہیں جاء زید یعنی فاعل ہے، دونوں مرفوع ہے. دیکھو دونوں کے اوپر رفع ہے، دونوں فاعل جاء ہے. ہم یہ نہیں کہتے جاء زید، زید فاعل ہے اور عمر فاعل نہیں، نہیں کہہ سکتے. اصل میں کیا تھا، دیکھو درجہ برابر اس لیے ہے کہ یہی جاء ہم پھیرائیں گے ہر اس کے ساتھ ساتھ، تب جا کے درجہ برابر ہو جائے گا. جاء زید اصل میں یہ تھا، وجاء عمر، اور زید بھی آیا عمر بھی آیا. کیا ہے، یہ جماعت کے لیے، اشتراک کے لیے، درجہ برابری کے لیے آتے ہیں. یہ واو بالعطف، عطف بالواو کہتے ہیں اس کو. اب مفعول مع میں کیا حالت ہے؟ مفعول مع میں دیکھو واو کا جو معنی ہے، عطف کرے زید و عمر میں جو واو ہے، یہاں پر درجہ برابر دینے کے لیے آیا تھا. اب یہاں پر واو معیت، مفعول مع میں جو واو آتا ہے وہ واو بھی ہے، لیکن وہاں پر معیت کا معنی ہے، ساتھ کا معنی دینا ہے، وہ ضروری ہے وہاں پر. اب یہاں پر ضروری نہیں ہے، لیکن آیا ہے اشتراکی طور پر. لہٰذا مثلا دیکھو ساتھ کا ہوتا ہے، یعنی واو معیت میں واو کا معنی معیت یعنی ساتھ کام ہوتا ہے، ساتھ کا کام ہوتا ہے، اس کے بعد والا اسم ہمیشہ منصوب رہتا ہے. اب یہاں پر عطف بالواو میں کبھی مرفوع کبھی منصوب اس طرح بھی ہو سکتا ہے. اب یہاں پر چونکہ جو فاعل ہے، فاعل کا رفع ہے، مرفوع ہے تو منصوب ہو جائے گا. لیکن یہاں پر مفعول مع میں ہمیشہ اس واو کے بعد منصوب ہی رہتا ہے. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے یہ عطف کیا ہے، یہ مفعول مع ہے، یہ واو ٹھیک منصوب ہوتا ہے. اور دوسرا کوئی اسم آ جائے اس فعل میں شریک نہیں ہوتا ہے، اسی فعل میں کوئی تیسرا اسم آ جائے تو وہ اس میں شریک نہیں ہوتا ہے، بس صرف ساتھ ہونے کو ظاہر کرتا ہے. دوسرا جو اسم آیا نا وہ اس کے ساتھ ہونے کو ظاہر کر رہا ہے، لیکن اس فعل میں تو شراکت صرف اسی مفعول مع کو ہی حاصل ہے. مثلا مثال دیکھو، سرت والنہر، میں چلا، والنہر یہاں پر واو بھی آیا ہے، نہر منصوب ہے. اب میں چلا دریا کے ساتھ، چلا دریا نہیں ہے، یہ دیکھو دوسرا جو اسم ہے نہر. کیا نہر بھی چل رہا ہے میرے ساتھ ساتھ؟ نہیں، دوسرا نہیں چل رہا ہے، بلکہ میں چلا نہر کے ساتھ، نہر کے یعنی ساتھ ساتھ میں چلتا گیا. تو اس کا مطلب کیا ہے، نہر چلنا نہیں ہے، بلکہ جو مخصوص ہے منصوب ہوا ہے وہی اسی فعل کے ساتھ ہوگا، کوئی دوسرا غیر نہیں ہوگا. یہاں ساتھ ہے، مفعول مع ہے، اس وجہ سے یہ والنہر منصوب ہے. ہم یہاں پر عطف نہیں کہیں گے. مثلا سرتو، دیکھو سرتو میں تو فاعل ہے نا، یہ تو مرفوع ہے،
اگر والنہر اگر واو بالعطف واو ہوتا تو والنہر ہونا چاہیے تھا، میں چلا اور نہر چلا، اس طرح نہیں ہے، یہاں پر اس طرح سے کہیں گے میں چلا نہر کے ساتھ، واو کا معنی یہاں پر معیت کا دے رہے ہیں، اس سے تب سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ سوال نمبر 14، مستثنا باللہ پر نصب دینا کب واجب ہوتا ہے؟ بہت آسان ہے، جب کلام تام موجب ہو تو اس وقت مستثنا کو نصب دینا واجب ہوگا، ٹھیک۔ مثلا جاء القوم الا زیدن، یہاں پر دیکھو مستثنا ہے، کلام موجب ہے اور مثبت ہے، تو یہاں پر یہ مثلا نصب دینا واجب ہے، یہاں پر زیدن کو نصب دینا واجب ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر کلام منفی ہو، مثلا مستثنا کلام تام مثلا منفی ہو، کلام تام منفی ہو تو یہاں پر دونوں جائز ہے، مثلا مثال رفع بھی جائز ہے، نصب دینا بھی جائز ہے، مثلا ما جاء القوم الا زید بھی کہہ سکتے ہیں، الا زیدن بھی کہہ سکتے ہیں، کیوں زیدن آپ نے منمانی کیوں چلاتے ہیں یہاں پر؟ نہیں، کوئی منمانی نہیں ہے، یہاں پر قاعدہ ہے، عربی ہے، وہ کیا ہے؟ کلام یہاں پر منفی ہے، وہ کیا ہے؟ ما جاء القوم ہے، ما جاء القوم، قوم میں سے کوئی نہیں آیا، الا آئے تو زیدن آیا ہے، یا زیدن کہے زیدن آیا ہے، ایک ہی بات ہے، ایک ہو گیا۔ اسی میں ہم ایک اور اضافہ کرتے ہیں تاکہ اسی ترتیب کو ذہن میں رکھ سکے۔ اگر مستثنا مثلا مستثنا منہ عفوا، مستثنا اگر کلام کا ہو یا مستثنا منہ کا، ایک ہی بات، اگر مستثنا منہ مفرغ ہو یا ناقص ہو تو صورت میں کیا ہوگا؟ یعنی کلام سے موجب تام نہیں ہے، مثلا ناقص ہے، ناقص کلام ہے، تو کیا ہوگا؟ تو مستثنا محل کے اعتبار سے اعراب لے گا، مثلا۔ بس خلاصہ کیا ہے؟ ہر جگہ مستثنا کا نصب آنا واجب نہیں ہے، بس کلام تام موجب ہو، مثبت ہو تو وہاں پر کیا ہے؟ مستثنا کو کیا ہے؟ استثنائی حیثیت حاصل ہے، اور منصوب وہاں پر نصب دے کے بلند کرنا ضروری ہے، لہذا اس کو نصب دینا واجب ہے۔ اب یہاں پر ما جاء الا زیدن، دیکھو مستثنا ما جاء ناقص کلام ہے، ما جاء کوئی نہیں آیا، تو اس کا فاعل کہاں ہے؟ ما جاء میں فاعل یعنی نہیں آیا، یہاں پر کوئی فاعل کا ذکر نہیں ہے، تو لہٰذا یہ کلام ناقص ہے، لہٰذا الا کے بعد یہاں پر کیا ہوگا؟ الا زیدن، آپ محل کے اعتبار سے آپ دیکھ سکتے ہیں، ما جاء مثلا احد اگر فرض کر لے تو یہ محلن زید کیا ہے؟ نصبی حالت میں ہوگا۔ اب یہاں پر اس کلام ناقص میں یہاں پر زید مستثنا مرفوع ہے، ٹھیک ہو گیا۔ سوال نمبر 15 اور آخری ہم اسی پہ رکھتے ہیں آج، ٹائم چونکہ زیادہ آیا ہے۔ خبر اور حال میں کیا فرق ہے؟ خبر اور حال میں جو فرق ہے وہی بیان کرتے ہیں اور اختتام کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ خبر مرفوع ہوتا ہے اولاً، یہ حال منصوب ہو جاتا ہے، ایک فرق ہو گیا۔ نمبر 2، خبر مبتدا کے بارے میں نئی باتیں بتاتی ہے، اور جبکہ حال کسی اسم فاعل یا مفعول کیا ہے کے لیے وقتی طور پر اس کی حیثیت اور کیفیت حالات بیان کر دیتی ہے۔ کیا حال کا فاعل اور مفعول کی حالت بتاتے ہیں، اور خبر کیا ہے؟ مبتدا کے بارے میں نئی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک، 2 ہو گیا۔ نمبر 3، خبر جملے میں بنیادی رکن اصلی ہم کہتے ہیں، وہ ہے بنیاد و رکن ہے، مثلا زید قائم، مثلا یہ خبر اس میں وہی قیام کیا ہے؟ بنیادی رکن ہے، ایک رکن مبتدا دوسرا رکن خبر ہے جملہ اسمیہ میں، ٹھیک ہو گیا۔ الطلاب مجتہدون مثلا یہ رکن ہے، کیا ہے؟ خبر۔ اور جبکہ حال جملے میں اضافی ہے، زائد ہے، اصلی نہیں ہے، اضافی شیء ہے، اس کے بغیر بھی کیا ہے؟ کلام مکمل ہو سکتا ہے۔
مثلا یہ نہ آ جائے تو کوئی پرواہ نہیں، جملے کے لیے کوئی نقصان اتنا نہیں ہوتا ہے جتنا خبر کے نکلنے سے جملے میں کوئی فرق پڑ جاتا ہے، بہت سارے نقصان ہو جاتے ہیں۔ تو جملے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیا حال کے نکلنے سے۔ مثلا جاء زید راکبا، دیکھو جاء زید راکبا یہاں پر حال واقع ہو رہا ہے، رأیت الطفل باکیا یہاں پر طفل، میں نے ایک طفل کو دیکھا، تو کیا ہے جملہ مکمل ہے، تو یہ فعل و فاعل مفعول ہے۔ باقیان یہاں پر حال ہے، واقع ہو رہا اضافی ہے، یہاں پر کوئی کلام کا جز نہیں ہے۔ اسی طرح خبر جملہ مکمل کرتی ہے، حال کسی کی حالت بتاتی ہے، جملہ مکمل کرنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے، تو یہ اضافی شیء ہے، آئے نہ آئے اس کی مرضی ہے، تو کلام میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔